आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिल्वर रॉक स्कूल्स एंड कॉलेज में खुशामदीद। आज का मेरा लेक्चर जमात हफ्तम के लिए है। आज हम एक नज़्म की पढ़ाई करेंगे जिसका नाम है एक पौधा और घास। नज़्म के शायर का नाम इस्माइल मिर्ठी है। नज़्म की पढ़ाई के साथ साथ इसकी तशरीह और वजाहत के बारे में मैं आपको बताती चलूँगी। अल्फाज के मानी का सिलसिला शुरू किया जाएगा और आखिर में मारूज़ी और मौज़ूई तर्ज़ पर शामिल सवालात के जवाबात किए जाएंगे। तो चलते हैं, नज़्म की पढ़ाई को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अपने हाथों में पेंसिल रखिएगा। जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लगे उसको ख़त कशीद कर लीजिएगा और बार बार उसकी पढ़ाई कीजिएगा ताकि आपकी रवानी बन सके। नज़्म का नाम है एक पौधा और घास। इत्तफ़ाक़न एक पौधा और घास बाग़ में दोनों खड़े हैं पास पास। घास कहती है उसे मेरे रफ़ीक, क्या अनोखा इस जहाँ का है तरीक़। है हमारी और तुम्हारी एक ज़ात, एक कुदरत से है दोनों की हयात। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसां हैं बनी। तुझ पे लेकिन है अनायत की नज़र, फेंक देते हैं मुझे जड़ खोद कर। सर उठाने की मुझे फ़ुर्सत नहीं और हवा खाने की भी रुख़सत नहीं। कौन देता है मुझे यहाँ फैलने, खा लिया घोड़े गधे या बैल ने। तुझ पे मुँह डाले जो कोई जानवर, उसकी ली जाती है डंडे से खबर। ओले पाले से बचाते हैं तुझे, क्या ही इज़्ज़त से बढ़ाते हैं तुझे। चाहते हैं तुझको सब करते हैं प्यार, कुछ पता उसका बता ए दोस्तदार। उससे पौधे ने कहा यूं सर हिला, घास बेजा सब बेजा है ये तेरा गिला। मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज़, सिर्फ साया और मेवा है अजीज़। फ़ायदा एक रोज़ मुझसे पाएंगे, साया में बैठेंगे और फल खाएंगे। है यहाँ इज़्ज़त का सेहरा उसके सर, जिससे पहुँचे नफ़ा सबको बेशतर। तो बच्चों, नज़्म की पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हुआ चाहता है। इस नज़्म से हमने ये सबक सीखा है कि कोई भी चीज़ दुनिया में उसकी जो कदर व मंज़लत है और उसका दर्जा है और उसका जो मकाम है वो सिर्फ़ उसी वक्त तक का है जब तक लोग उसको अपने लिए कारआमद, फ़ायदेमंद, सूदमंद और नफ़ा बख्श समझते हैं। जब लोगों का नफ़ा ख़त्म हो जाता है उस चीज़ से तो उसको फेंक देते हैं। फिर लोगों को उस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती कि उस चीज़ की हालत अब क्या है, वो किस हालत ज़ात से गुज़र रही है। ये दुनिया मतलबी दुनिया है। शायर ने इस नज़्म में दुनिया की बेसबाती का ज़िक्र किया है कि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं, जो आज है वो कल नहीं होगी और लोग मतलबी दुनिया से भरे पड़े हैं। इसके बाद नज़्म के अल्फाज मानी का सिलसिला शुरू किया जाता है। पहला लफ्ज़ है आपका ओले पाले। इसका मतलब है शदीद सर्दी या ओले पड़ना। इसके बाद अगला लफ्ज़ है रफ़ीक। इसका मतलब होता है दोस्त या साथी। यकसां बराबर। हयात ज़िंदगी। बेजा फ़जूल। अनायत का मतलब होता है करम। तरीक़ का मतलब होता है रास्ता। फ़ुर्सत का मतलब होता है फ़राग़त। मेवा का मतलब होता है फल और नफ़ा का मतलब होता है फ़ायदा। इसके बाद सवालात के जवाबात का सिलसिला शुरू किया जाता है। मशक़ी किताब का सवाल नंबर 1 देखिए। मुदर्जा ज़ेल सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। सबसे पहला सवाल है कि घास ने पौधे से क्या कहा। इसका जवाब ये है कि घास ने पौधे से ये कहा कि तुम्हारी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कदर व मंज़लत है, लोग तुम्हें बहुत बुलंद मर्तबा देते हैं जबकि मेरा मर्तबा बहुत नीच है। दूसरा सवाल क्या है कि पौधों को ज़िंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसका जवाब ये है कि पौधों को ज़िंदा रहने के लिए मिट्टी, पानी, हवा और रोशनी की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 3 है कि घास ने पौधे से ये क्यों कहा कि तुझे सब प्यार करते हैं। इसका जवाब ये है कि घास ने पौधे से ये इस वजह से कहा कि तुझे सब प्यार करते हैं क्योंकि पौधों का साया भी होता है और वो मेवा भी देते हैं, यानी मज़ेदार फल भी देते हैं जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से घास ने पौधे से ये कहा कि तुझे सब प्यार करते हैं और मुझे कोई प्यार नहीं करता। सवाल नंबर 4 है कि पौधे ने घास की बात सुनकर उसे क्या जवाब दिया। इसका जवाब ये है कि पौधे ने घास की बात सुनकर उसको ये जवाब दिया
کہ اگر لوگ مجھ سے ایک روز فائدہ پا رہے ہیں، مجھ سے میرے سائے کے نیچے بیٹھ رہے ہیں، مجھ سے پھل کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب تک ان کو مجھ سے نفع ملے گا، جب تک ان کو مجھ سے فائدہ ملے گا، تب تک وہ اس کا مزہ چکھیں گے، اور جب وہ ختم ہو جائے گا تو میری اور تیری وقت میں اور میرے اور تیرے درجے میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ہم دونوں برابر ہو جائیں گے۔ آخری سوال ہے کہ اس نظم سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس نظم سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہ دنیا مطلبی ہے، یہ دنیا بے ثباتی دنیا سے بھری پڑی ہے، اس دنیا میں صرف اسی کی وقت اور اسی کی قدر و منزلت ہے کہ جس کو جو لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دے، جس سے لوگوں کو فائدہ ملتا رہے گا، بہت زیادہ فائدہ ملتا رہے گا، تسلی ملتی رہے گی، نفع ملتا رہے گا، تب تک اس کی قدر و منزلت ہوگی، اور جیسے ہی اس سے فائدہ ملنا کم ہو جائے گا، اس کی قدر و منزلت ختم ہو جائے گی۔ مشقی کتاب کا سوال نمبر 2 ہے کہ نظم کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ خلاصہ بیٹا آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں خود لکھنا ہے۔ نظم سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور اس کے بعد خلاصہ کہانی کی صورت میں آپ نے لکھنا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ خلاصہ 8 سے 10 سطور پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد مشقی کتاب کا سوال نمبر 3 ہم کریں گے، جو کہ الفاظ کے معنی اور جملوں پر مشتمل ہوگا۔ مشقی کتاب کا سوال نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ آپ کا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کیجیے اور انہیں جملوں میں بھی استعمال کیجیے۔ لغت کا مطلب ہوتا ہے ڈکشنری۔ سب سے پہلا لفظ ہے آپ کا رفیق۔ رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ علی میرا بہترین رفیق ہے، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہترین رفیق وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں اپنے ساتھیوں کو اکیلا نہ چھوڑے۔ اگلا لفظ ہے طریق۔ طریق کا مطلب ہوتا ہے راستہ۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہترین طریق وہ ہے کہ جس پر چل کر دنیا اور آخرت کو سنوارا جا سکے۔ اگلا لفظ ہے آپ کا یکساں۔ یکساں کا مطلب ہوتا ہے برابر۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں سب انسانوں کا مرتبہ یکساں ہے، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سیب دونوں بچوں میں یکساں تقسیم کر دو۔ اگلا لفظ ہے آپ کا عنایت۔ عنایت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ مہربانی فرما کر مجھے ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائیں، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی عنایت کا کرم ہے کہ میں آج اس مقام پر ہوں۔ اگلا لفظ ہے آپ کا میوہ۔ میوہ کا مطلب ہوتا ہے مزیدار پھل۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے خشک میوہ جات کھانے کا بہت شوق ہے، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خشک میوہ جات سردیوں میں بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے آپ کا گلہ۔ گلہ کا مطلب ہوتا ہے شکوہ۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ شکوہ گلہ تو اپنوں میں کیا جاتا ہے۔ اور آخری لفظ ہے آپ کا نفع۔ نفع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ نفع نقصان تو زندگی میں چلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے آپ کا وہ مصرع مکمل کرنے پر ہے، یعنی آپ کو ایک خالی جگہ دی گئی ہوگی، آپ نے ان میں مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ مشقی کتاب کا سوال نمبر 4 دیکھیے کہ نظم کے اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ ڈیش ایک پودا اور گھاس اتفاقاً، باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس، سر اٹھانے کی مجھے فرصت نہیں اور ہوا کھانے کی بھی رخصت نہیں، اولے پالے سے بچاتے ہیں تجھے، کیا ہی عزت سے بڑھاتے ہیں تجھے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ ہم قافیہ الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس کے لیے مشقی کتاب کا سوال نمبر 5 دیکھیے۔ سوال ہے آپ کا مندرجہ ذیل الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ نظم میں سے تلاش کر کے تحریر کیجیے اور ان سے مزید 3 الفاظ بنائیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے آپ کا گھاس۔ گھاس کا ہم قافیہ لفظ ہے پاس۔ رفیق کا طریق، ذات کا حیات، بچاتے کا بڑھاتے، پائیں کا کھائیں اور پیار کا دار۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ کا املا کی اغلاط کی درستی پہ مشتمل۔ مشقی کتاب کا سوال نمبر 6 دیکھیے۔ سوال نمبر 6 ہے مندرجہ ذیل جملوں میں املا کی کچھ غلطیاں ہیں، انہیں درست کر کے جملے دوبارہ تحریر کیجیے۔ نمبر 1 پہ ہے گھاس کہتی ہے اسے میرے رفیق، اس میں لفظ اسے اور رفیق غلط لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 2 پہ دیکھیے واسطے دونوں کے یکساں ہے بنی، اس میں واسطے اور یکساں غلط لکھا ہوا ہے۔ نمبر 3 پہ دیکھیے سر اٹھانے کی مجھے فرصت نہیں، اس میں لفظ اٹھانے مجھے اور فرصت غلط لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 4 پہ دیکھیے کیا ہی عزت سے بڑھاتے ہیں تجھے، اس میں لفظ عزت اور تجھے غلط لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ دیکھیں اور ہوا کھانے کی بھی رخصت نہیں، اس میں لفظ ہوا اور رخصت غلط لکھے ہوئے ہیں۔ آخری جو آپ کا جملہ ہے وہ ہے 6واں۔ چھٹا جو ہے اس میں صرف
سایہ اور میوہ ہے عزیز، اس میں لفظ صرف اور لفظ عزیز یہ دو الفاظ غلط لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو آخری سوال ہے آپ کا وہ الفاظ کے متضاد پر مشتمل ہے۔ مشق کی کتاب کا سوال نمبر 7 دیکھیے۔ سوال ہے آپ کا مدرجہ ذیل الفاظ کے متضاد نظم میں سے تلاش کر کے تحریر کیجیے۔ پہلا لفظ ہے آپ کا نقصان۔ نقصان کا متضاد ہوتا ہے نفع، دشمن کا دوست، نفرت کا محبت، ذلت کا عزت، دھوپ کا چھاؤں، اور آخری لفظ ہے آپ کا موت جس کا متضاد ہوتا ہے زندگی۔ مجھے امید ہے کہ باقی تمام لیکچرز کی طرح آپ کو یہ لیکچر بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ سکے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔